الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف فرماتا ہے، سلام میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوں، جس دن میں انتقال کروں اور جس دن میں قبر شریف سے زندہ اٹھایا جاؤں۔ تو یہ دن پیر کا دن ہے، جس دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور انتقال فرمایا اور اٹھائے جائیں گے۔ ملاقات کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو یہ جمعے کا دن ہی ہوگا۔ اس دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی نچھاور ہوگی، تو یہ انہیں نصیب ہوگا جو آج جمعے کے دن درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے 12 ربیع الاول کے دن اور ہر پیر کو صبح صادق کے وقت، اور یہ صبح صادق کے تعین کیسے معلوم ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، سلام میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو دن جو وقت ہے اس کی تعین ہوئی، اس دن جس دن میں پیدا ہوا تو اس دن کو فضیلت ہوئی۔ تو ایسے ہی ہر اس لمحے کو فضیلت ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نسبت خاص رکھتا ہے، لیکن اندھے کیا جانیں۔ اور جمعے کے دن کے متعلق حدیث ہے کہ جمعے کے دن عصر تا مغرب 1 ساعت ایسی ہے کہ اگر کھڑا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا مقبول ہوگی اور یقیناً اس کی مراد پوری کی جائے گی۔ تو جمعے کے دن عصر تا مغرب درود شریف پڑھنا کم از کم 1000 بار نہایت ہی مفید ہے۔ اور جمعے کے دن قیامت ہوگی تو اس دن پڑھنے کی برکت سے اس دن کی آفتوں سے اور گرمی اور پیاس اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اور حدیث ہے مختصراً، جو اے محبوب تم پر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود بھیجے تو میں اس کی پیشانی پر لکھ دوں گا، برات نفاق سے اور برات آگ سے، اور شب برات میں اللہ لاکھوں کو آگ سے بری فرماتا ہے۔ تو اس مناسبت سے معلوم ہوا کہ درود شریف شب برات میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے شب برات میں ہر ایک کو، مگر مشرک اور مشاہن کو نہیں۔ مشرک وہ ہے جو شرک کرے، اور مشاہن کے معنی ہے جو دل میں کینہ کو چھپائے۔ اشارہ منافقوں کی طرف ہے، یعنی جو ہمارے محبوب خاتم النبیین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کینہ رکھتے ہیں، اس کو نہ بخشوں گا۔ اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ارواح اپنے گھروں میں آتے ہیں ہر شب جمعہ اور روز جمعہ اور عید میں اور شب برات و شب قدر و شب معراج میں، اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں تم سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہی دے دو یا ہمارے لیے 2 رکعتیں ہی پڑھ دو، یعنی اعمال حسنہ کا ثواب طلب کرتی ہوں۔ اور شب قدر کے متعلق قرآن میں آیا ہے، سلام اور شب قدر فجر تک ہے، یعنی فرشتے رات میں جاگنے اور عبادت کرنے والوں کو سلام کہتے ہیں۔ ناظرین و کرامین، حدیث ہے کہ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں درود بھیجنے والے پر، تو یہ اشارہ ہے کہ اس رات ہمارے محبوب خاتم النبیین حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو ساری رات اور کم از کم 1000 بار۔ اور شب قدر رمضان میں بہت احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ 25، 27، 29 تاریخوں میں ہے۔ اگر ان تاریخوں میں کوئی بھی دن جمعے یا پیر کا ہو تو متعین سمجھیں کہ یقیناً اسی رات ہے، اور جمہور کا خیال ہے 27 رمضان کے متعلق، اور بہتر یہ ہے کہ ان تاریخوں میں برابر جاگیں اور درود و سلام قرآن و نوافل پڑھیں۔ اور شب معراج غالباً 27 رجب المجرب، اور ہر خوشی و غمی کے وقت اور بدخوابی کے بعد کفارہ کے لیے درود پڑھیں، اور تسخیر حکام، مقدمات میں کامیابی، قرض کی ادائیگی، غرض ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مہم کے لیے اسے باکثرت پڑھا کریں۔ ناظرین و کرامین، بس یہی مقصد تھا کہ درود شریف کے جو خاص اوقات ہیں وہ آپ تک شیئر کیے جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والوں، تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام۔ حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پڑھو جمعے کے دن کہ وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس کے بعد بھی کہ آپ خاک میں مل گئے ہوں گے؟ تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اس چیز کو کہ نبی کے جسم کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اوپر درود پڑھے جمعے کے دن 100 مرتبہ، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 3000 رحمتیں اتارے گا، اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اس کے 5000 درجے بلند کرے گا، اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ منافق نہیں، اس کے ماتھے پر تحریر فرمائے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے، اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اس کے مال میں ترقی ہوگی، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا، کسی دن خواب میں زیارت اقدس سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے اور آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہوگا کہ ایسا کبھی راضی نہ ہوا ہوگا۔